السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. طبیعت الحمدللہ. اچھا، پچھلے سال مشکات کا سال تھا، اس سال الحمدللہ دورہ حدیث کا سال ہے. یہاں آپ نے جامعہ اسلامیہ امدادیہ میں کیا کیا خوبیاں دیکھی ہیں؟ جامعہ کی ہر بات ہی ایک خوبی ہے. جو دورہ حدیث کے سال میں بات نوٹ کی ہے، یعنی زیادہ دو باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ انتظامی حوالے سے اور ایک تعلیمی حوالے سے. انتظامی حوالے سے یہ اس میں خوبی محسوس ہوئی کہ اساتذہ اور طلبہ جانبین سے ذوق اور شوق کا اظہار یہ ہے کہ اتنی لمبی چوڑی حاضری اور تعداد کے باوجود ہر استاذ محترم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ حاضری خود لے، یعنی حاضری کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں اساتذہ بھی اور طلبہ کی طرف سے بھی، کہ صاحب ترتیب رہا جائے. اور جو اساتذہ ہیں وہ مکمل طور پر بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ حاضری خود لیں اور ہر ایک کے بارے میں باز پرس کرنا. بلکہ ایک استاد محترم حضرت مفتی اعجاز صاحب تو یہاں تک انہوں نے کیا کہ جو طالب علم نہیں آئے ان کو 3 لڑکوں کی ذمہ داری لگائی کہ ان سے رابطہ کریں کہ وہ کیوں نہیں آ رہے. یہ تھی انتظامی حوالے سے. اور تعلیمی حوالے سے یہ ہے کہ احادیث کو حدیث کے رنگ ڈھنگ میں پڑھاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی حدیث کو حدیث کے فن کی روشنی میں پرکھا بھی جاتا ہے اور حدیث کو حدیث کے انداز میں پڑھایا جاتا ہے. یہ نہیں کہ جس کا جو مزاج ہے استاد کا یا جس عالم کا جو مزاج ہے اس کو حدیث کو گھما پھرا کے وہ اپنے اس طرف جماعت کی طرف کسی تنظیم کی طرف لے جانا، بلکہ ایسا نہیں ہے. بلکہ حدیث کو حدیث سمجھ کے اور حدیث کے رنگ میں پڑھایا جاتا ہے. یہ دو باتیں بہت ہی زیادہ خوبیاں سمجھی جا سکتی ہیں اور سمجھی جاتی ہیں. اچھا، مسئلہ میں نے آپ سے دریافت کرنا تھا. جی. تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بالوں میں جیل وغیرہ لگا لے یا اس طرح کا کوئی کیمیکل لگا لے جس سے بالوں کو جس طرف مرضی موڑ لے، فیشن کے لیے جو ہوتا ہے آج کل، تو وہ جیل لگانے کے بعد وضو کرے، تو اس صورت میں وضو کا کیا حکم ہے؟ وضو ہو یا غسل ہو، اگر جیل لگی ہوئی ہے تو جیل کیمیکل اور اس کی یہ صورت ہوگی کہ وہ اتنا گاڑھا ہوگا کہ جلد تک پانی نہ پہنچ رہا ہو. اگر ایسی صورت ہے کہ وہ بالوں پہ لگا ہے اور پانی جلد تک نہیں جا رہا تو پھر اس صورت میں غسل بھی نہیں ہوگا اور وضو بھی نہیں ہوگا، پاکی حاصل نہیں ہوگی. تو پہلے اس کو اتار لیا جائے. اور اگر ایسا ہے جیل کہ وہ اتنا گاڑھا نہیں ہے اور صرف بالوں کو چپکانے کے لیے، یعنی ایک جگہ رکھنے کے لیے تہ نہیں بن رہا، تہ نہیں، پانی نیچے پہنچ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ جو بالوں میں رنگ وغیرہ لگاتے ہیں، ایک تو اس کی حیثیت کیا ہے کہ رنگ لگانا جائز ہے یا نہیں جائز، اور دوسرا یہ ہے کہ رنگ لگانے کے بعد پھر وضو کا کیا حکم ہے؟ یہ جو خضاب لگایا جاتا ہے داڑھی میں یا سر پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے. یعنی روایات مختلف ہیں. بہرحال اتنا تو ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے خضاب لگایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں. بعض میں ہے کہ نہیں لگایا اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ لگایا ہے. بہرحال جواز ہے. اور یہ ہے کہ اب لگانا کون سا رنگ ہے؟ سیاہ رنگ جو ہے وہ تو مطلقاً ہی جائز نہیں ہے سوائے چند صورتوں کے. مثلا مجاہد ہے اور وہ بوڑھا ہو گیا ہے، یا مجاہد ہے اس کی بال سفید ہو گئے ہیں، وہ اپنا کافر کے سامنے شان و شوکت ظاہر کرنے کے لیے اور روب ڈالنے کے لیے اگر وہ کالا رنگ لگائے تو جائز ہے. تو اسی طرح دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں اگر براؤن کلر یا دوسرا کوئی رنگ ملا کے لگایا جائے تو یہ جائز ہے. اور جب یہ لگا ہو پھر غسل اور وضو کا کیا حکم ہے؟ تو اگر اس کے دھونے سے وہ تہ اتر جائے اور رنگ باقی رہے صرف تو پھر ٹھیک ہے. اگر اس کی تہ لگی ہوئی ہے پھر وضو نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اس کی تہ گاڑھی ہے اور پانی جلد تک نہ گیا تو وضو اور غسل نہیں ہوگا. لیکن چونکہ غسل اور غسل میں تو جب دھویا جائے گا تو
وہ اتر جائے گا، رنگ باقی رہے گا، اور رنگ ہونے کی صورت میں یہ ایسی ہے جیسے مہندی لگی ہو تو وضو غسل جائز ہے، اس سے بھی وضو اور غسل جائز ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ ناخنوں پہ پالش لگاتے ہیں، وہ نیل پالش ہوتی ہے، جی، وہ لگانے کے بعد وضو کا کیا حکم ہے؟ نیل پالش جو ہے اس میں چونکہ اس کی تہ ہوتی ہے اور جلد تک یعنی ناخن تک اور نیچے پانی نہیں پہنچتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اتارا جائے۔ اس کے لیے لیکوڈ ملتے ہیں جن سے وہ اتر جاتی ہے، تو وہ لیکوڈ سے کیمیکل سے وہ اتار لی جائے تو وضو ہو جائے گا، اگر نہیں تو پھر وضو غسل نہیں ہوگا کیونکہ تہ تک پانی نہیں جائے گا، وہ رکاوٹ۔ چوتھا اور آخری مسئلہ میرا یہ ہے کہ میک اپ کوئی عورت کرتی ہے اور میک اپ کرنے کے بعد پھر وہ وضو کرتی ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ میک اپ کو پہلے اتارے، تو وہ وضو کس طرح کرے؟ میک اپ میں بھی یہی صورتحال ہے کہ اگر وہ میک اپ ایسا ہے کہ اس کی تہ اتنی زیادہ ہے کہ جلد تک پانی پہنچنا ممکن نہیں ہے، تو اس صورت میں وضو اور وہ نہیں ہوگا، تو اس صورت میں تو اتارنا ضروری ہے۔ اور اگر ایسا میک اپ ہے کہ وہ ہلکا ہے، جلد تک پانی پہنچے گا، تو پھر اس صورت میں وہ وضو کر لے، اس کا وضو ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ۔ تو آج ہم نے جو ہے یہ 4 مسائل جو ہیں یہ ہم نے مولانا سے پوچھے ہیں، اور بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے ان کے جواب دیے ہیں، اور اسی پر ہم اپنی مجلس کا اختتام کرتے ہیں، اور آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔